یتیم بچیوں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، مثلاً ان کی مدد کے لیے کوشش کرنے والا، راہ خدا میں لڑنے والا، یا دن کو روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ جو یتیموں اور مسکینوں کی کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کی ضروریات، ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے تب وہ جو کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ صلاح اللہ کا جہاد کرنے والا یا دن کو روزہ اور رات کو عبادت کرنے والا۔ سبحان اللہ، موازنہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ ایک طرف ہے راہ خدا میں لڑنے والا، سارا دن روزہ رکھنے والا، دن رات بھر عبادتیں کرنے والا۔ دوسری طرف وہ شخص جو مسکینوں یتیموں کے لیے کوشش کرتا ہے، مثلاً گلی میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیتا ہے، اسے خود اسکول چھوڑنے جاتا ہے، لے کر آتا ہے، یتیم مسکین کی خبر رکھتا ہے، اس کے کھانے پینے اور دوا وغیرہ کا خیال رکھتا ہے، اس کی مدد کے لیے کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا اس یتیم اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والے کا درجہ ایسا ہی ہے جیسا راہ خدا میں لڑنے والے، دن بھر روزے رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کا ہے۔ آج کے دور میں ہم جیسے عوامی لوگوں کے لیے کوئی ایک نعمت ہے، ایک غنیمت بات ہے۔ اب فوج کا محکمہ الگ ہے، دشمن سے لڑائی وغیرہ انہی کے ذمے ہے۔ اب جیسے عام لوگوں کو راہ خدا میں لڑنا کہاں نصیب ہے، مگر اس کی جو فضیلت ہے قرآن و حدیث میں بیان ہوئی، واہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جنت میں پہنچ کر وہاں سے واپس دنیا میں آنے کی خواہش کوئی نہیں کرے گا، اگر کہ اس کو زمین پر موجود ہر چیز مل جائے۔ ہاں، جو راہ خدا میں لڑتے ہوئے شہید ہوا وہ جنت میں پہنچ کر بھی خواہش کرے گا کہ کاش پھر دنیا میں جاؤ، پھر راہ خدا میں لڑوں، پھر شہادت کا مرتبہ پاؤں۔ یعنی راہ خدا میں لڑنے اور اسلام میں شہید ہونے پر آخرت میں ایسے انعامات ہیں کہ شہید دوبارہ شہید ہونے کی خواہش کریں گے۔ مگر ہم جیسے عوامی لوگ جن کو راہ خدا میں لڑنا ہی میسر نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرو، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوشش کرو، انشاءاللہ کریم راہ خدا میں لڑنے کا درجہ پالو گے۔ اللہ پاک توفیق بخشے، ہمیں یتیموں اور مسکینوں کے سہاروں کی مدد کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول نشان اپنی مدد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی چھوٹے لاوارث یا یتیم بچے کو پالے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے، اللہ پاک اس شخص سے حساب نہ لے گا۔ ابھی جان سننا اللہ تعالیٰ دعائیہ اشعار میں اللہ کی بات کرتے ہیں، مناجات میں معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت بین سلطان اولیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خود میں صدر کا ہو عطا یا رب۔ یعنی ساری دنیا میں دعائیں کرتی ہے کہ اللہ ہمیں بے جدا حساب جنت میں داخل فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی لاوارث یتیم بچے کی پرورش کرتا ہے، اسے پالتا پوستا ہے، چھوٹے سے لے کے یہاں تک کہ وہ بولنا شروع کرتے، لا الہ الا اللہ کہنا شروع کرتے، تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث پاک میں محمد کی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، یعنی میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے،
یہ کہہ کر آپ نے شہادت والی اور بیچ والی انگلی مبارک کو ملا دیا، کہ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، یتیموں کی حفاظت کرنے والا جنت میں اور یتیموں کی حفاظت کرنے والا جنت میں ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، یعنی مسلمان گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یصاب الیہ، اور سب سے برا گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ پھر فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنۃ کہاتین، یعنی میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں انہوں کے جیسے ہی انگلیاں ہیں۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی دو مبارک انگلیاں ملا دی، ملا کر آپ نے زبان سے کچھ فرمایا اور دکھایا۔ اللہ کا رب اتنا گناہگار میں فرما جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا، ساری دنیا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوس جنت میں مانگتی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطابق اس کو اپنا پڑوس عطا فرما رہے ہیں جنت میں، یہ دو یتیموں کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، اس سے پتہ چلا کہ یتیم کی حفاظت کرتا ہے۔ انشاءاللہ اور کریم سے جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بنا۔ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، جنت کا وہ درجہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، وہ جنت عدن ہے، جس میں انبیاء کرام تشریف فرما ہوں گے اسے جنت عدن کہتے ہیں۔ جنت سے دوست ہوا کرتے ہیں، تو اس سے بھی بڑھ کے جو ہے جنت عدن ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام جنت کے اسی درجے میں تشریف فرما ہوں گے۔ جنت میں آقا کا پڑوس ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو یہ سعادت ملے گی وہ بھی جنت کے اس درجے میں پہنچے گا۔ کیوں؟ انشاءاللہ جنت میں جلوہ مصطفیٰ کی زیارت کی موقع ملنے لگے گی۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو ہمارے خاندان میں دور و نزدیک کے رشتہ داروں میں گلی محلے میں یتیم بچے عموماً موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا یا اللہ پاک ہمت دے تو 2 4 10 20 بچوں کا خرچ اپنے بندے کے لیے ماہانہ خرچ جو بھی کپڑا عید تہوار پر کچھ شاپنگ وغیرہ کرواتے رات کیجیے، انشاءاللہ اور کریم روزی میں برکت بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننے کے حقدار بھی ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے FTRF، یہ مطلب ایک مجلس ہے جو کہ بے سہارا اور ضرورت مند لوگوں کے معاملات کو دیکھتی ہے، ان کو مطلب پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس طریقے سے جہاں بھی مطلب دنیا بھر میں یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام مجھے کرتے ہیں، تو دعوت اسلامی نے اپنے جو ورکرز ہیں جو اسلامی بھائی کو درس بیان بھی دیتے ہیں، مدنی قافلے سے بھی سفر کرتے ہیں، کوئی اسلامی بھائی دوارا قواعد ہوتے ہیں جیسے ہمارے علاقے کے بھی، تو ہر علاقے میں جس ملک میں بھی جس بھی علاقے میں جہاں کہیں دنیا بھر میں اسلامی بھائی ہیں، دعوت اسلامی کے ورکرز ہیں، کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں، وہ ان میں سے کچھ لوگوں کی ایک ٹیم جو ہے مطلب ہر علاقے میں بنائی جاتی ہے، جس کو اس مجلس کا نام ہے FTRF۔ یہ دنیا بھر میں جیسے بھی معاملات ہوتے ہیں، کہیں زلزلہ آیا، کہیں جو ہے جیسے فلسطین میں آج کل جو چل رہا ہے سلسلہ، اب اردن میں اور جو ہے ترکی میں جہاں بھی وہاں سے مطلب جو بے گھر ہو گئے مسلمان فلسطین میں یا جس میں معاملات میں ہو گئے،
تو ان کی مطلب ایک بات ان کے معاملات کو بھی جو ہے یہ دعوت اسلامی کا سربراہ کیا ہے وہ مطلب ایک اس میں بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون اور ان کے لیے جو ہے کی جا رہی ہے۔ تو آج کل فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی مشکلات کا شکار ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، ہزاروں بے گھر ہو گئے۔ اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہے اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے، ظالموں پر قہر برسے۔ فلسطین میں بھی اس وقت سینکڑوں یتیم بچے ہیں جو ہماری طرف سے مدد کے منتظر ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ FGRF کی امدادی مہمات جاری ہیں۔ غزہ میں یتیموں، بے گھروں، بیچارے مظلوموں کی دیکھ بھال جاری ہے، انہیں کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، علاج معالجے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، راشن اور نقد رقم بھی پیش کی جا رہی ہے۔ ایک بہترین کام جو مسلمان غزہ سے ہجرت کر کے اردن کی طرف جا رہے ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غزہ میں بھی اس وقت ہزاروں یتیم مسکین موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی بھی مدد کریں۔ FGRF کے ذریعے آپ اپنی رقم امدادی اشیاء اہل غزہ تک پہنچا کر ثواب کما سکتے ہیں۔ غزہ کا معاملہ تو اب پیش آیا، اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی مدنی ہوم کے نام سے یتیم خانے بنا رہی ہے۔ ان مدنی ہومز کے ذریعے یتیموں کی پرورش کی جاتی ہے، ان کی بہتر تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا ہے اور ان کے لیے اچھے روزگار کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی اس نیک کام میں دعوت اسلامی کے ساتھ دیجیے۔ اللہ پاک نے جتنی ہمت توفیق عطا فرمائی ہے اس کے مطابق 2 4 10 100 200 یتیم بچوں کے ماہانہ اخراجات اپنے ذمہ لے لیجیے۔ آپ کی دی ہوئی رقم سے یتیموں کی حفاظت ہوتی رہے گی، انشاءاللہ کریم آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک وضاحت پیش کروں، بعض دفعہ بے اولاد حضرات یتیموں کو گود بھی لے لیتے ہیں، کسی کا بچے نہیں ہوتے تو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یتیم بچے لے لیتے ہیں۔ یہ اگرچہ جائز ہے، یتیم کی کفالت کا یہ بھی ایک انداز ہے، البتہ اس میں 2 باتوں کی احتیاط کیجیے۔ یتیم کو اپنی والدیت مت دیجیے، یعنی کسی کا بھی بچہ لے کے آپ پالیں اڈاپٹ کریں تو اس کو اپنی والدیت مت دیجیے، یعنی یہ حرام ہے کہ بچہ کسی کا ہے، بیٹا کسی کا ہے، کوئی کہہ کر دے دینا آپ کاغذات میں شناختی کارڈ میں بے خواب میں اپنا نام والدیت میں مت دیجیے۔ اس کے والد کی جگہ اپنا نام مت لکھوائیے کہ ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں۔ یہ یتیم بچہ جب بالغ ہوگا تو پردے کے معاملات بھی ہوں گے۔ دوسری کیا ہے، ایک تو اپنے بچے پر دیجیے جو اس کے سرپرست دیجیے، کوئی اپنے لیے سرپرست کا مطلب کر دیجیے کہ تو اپنے سرپرست اس بچے کا والد نہیں ہے تو میری کفالت میں میرے زیر سایہ جو ہے مطلب سرپرست لوگ ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ سرپرست تو آپ اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں، لیکن والدیت میں اپنا نام اس کے تو آپ کا بیٹا بچہ آگے نہیں ہے، والدیت کو اس کا نام شو نہیں کرے، یعنی اپنا نام شو نہیں کرے۔ دوسرا، اگر لڑکی ہے تو یعنی آدمی سے جو والا باپ اس سے بالغ ہونے کے بعد پردے کے احکام ہوں گے، اور اگر لڑکا لیا ہے تو لیڈی کے لیے خاتون کے لیے جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد پردے کے معاملات تو اس میں بھی جو ہے وہ احتیاط ضروری ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بیٹے بیٹی کے لیے جو تعلیم اولاد ہوتی ہے اس سے وہ پردے کے معاملات نہیں ہو سکتے، لیکن اگر آپ نے کسی کا نامحرم بچہ لیا ہے جو آپ کا اپنا مطلب خون نہیں ہے، اپنے محارم کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی اپنا حرمت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، قرآن میں محارم مطلب اس سے رشتہ نکاح کرنا حرام ہے، وہ محارم کہلاتے ہیں۔ قرآن سے بیان کر دیا کہ یہ ہمارے آپ کی محارم ہے، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا، تو جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ محارم کہلاتے ہیں، جیسے چچا تایا ہے، ماموں ہے، یعنی
پھوپھی ہے، خالہ ہے، اس طریقے سے جو محارم ہیں تو ان میں مطلب آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ محارم کہلاتے ہیں، تو ان سے کوئی پردہ کی نہیں ہے جو مطلب ایک غیر محارم سے ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ نامحرم بچہ ہے مطلب یا تو چھوٹی عمر میں خاتون نے اس کو اپنا فیڈ کر دے دودھ پلا دے تو پھر یہ رضاعی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ رضاعی رشتہ بھی ایسے حرمت والا ہوتا ہے جیسے سگا رشتہ ہوتا ہے۔ تو نہ تو رضاعی رشتہ ہے یعنی دودھ کا رشتہ ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ خون کا رشتہ ہے۔ محارم کے حوالے سے یعنی حرمت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو پھر پردے کے احکام جاری ہوں گے۔ بچہ بالغ ہوگا تو لڑکا ہے تو منہ والی ماں سے، اور لڑکی ہے تو منہ والے باپ سے جو ہے وہ پردے کے احکام ہوں۔ بات چیت کرنے میں مطلب ویسے کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہ محارم یعنی حرمت کا پردے کا معاملہ ہوگا۔ تو جب یہ یتیم بچہ بالغ ہوگا پردے کے معاملات میں ہوں گے، مثلا جس عورت نے ماں بن کر اسے پالا وہ اگر اس بچے کو نامحرم ہے تو اس سے بھی پردہ ہوگا۔ دراصل بھائی یتیم کی حفاظت یعنی اس کی پرورش اپنے ذمے لے لینا بہت بڑی نیکی ہے، بڑی فضیلت کا کام ہے، البتہ اس میں احتیاط ضروری ہے کہ اس کا کوئی حق ضائع نہ ہو۔ یعنی یتیم کو اپنے کسی کو لے لیا تو اس کا کوئی حق ضائع نہ ہو۔ یتیم کے والد نے جو ترکہ چھوڑا اس میں سے کچھ بھی ناحق نہ کھائے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ کسی کے بھائی کا بہن کا جو بچہ یتیم ہو گیا، بھائی بہن کا کسی نے شکار ہو گیا، اب ہم نے جو ہے اس کی اولاد کو اپنے دینے کے بعد لے لیا، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے ماں باپ کا جو وراثت میں حصہ تھا جو اس کا اس سے حق بنتا تھا وہ جو ہے ہم خرچ کر لیں کہ بھئی ہم پال لیں تو ہم اس کا بات پالیں، تو یہ غلط ہے، اس کے حق میں کوئی حق تلفی نہ ہو۔ یتیم کے والد نے جو ترکہ چھوڑا اس میں سے کچھ بھی نہ کھائیں، نہ حق نہ کھائیں، اس کے مال کی پوری امانت داری سے حفاظت کریں، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ آیت کریمہ پارہ 4 سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 10، اس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن تعلیمات کو صحیح سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یتیموں، مسکینوں کے حقوق اور ان کے جو ہے معاملات کو ان کی خدمت کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔